واسف دعا برائے السلام کی امام زمان اجر اللہ فرج و شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود علیہ السلام افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعا ہے کریم خالق کریم مالک رحمان اللہ رحیم اللہ، آپ سب کا یہاں پر چل کر آنا، یہ فرش ادا کا بچھانا اور اس کا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مناجات ہے. دعا کرتے ہیں کہ مالک اللہ ہمارے وارث حقیقی امام زمان کے ظہور پر تاجیل فرما. ہم سب کو اپنے امام کا حقیقی منتظر بننے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ حسین کی عظمت کا، تجھے واسطہ حسین کی شرافت کا، تجھے واسطہ حسین کی طہارت کا، تجھے واسطہ حسین کی مقام و منزلت کا، جن کا صرف تو ہی آگاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی آگاہ نہیں. میرے اللہ تجھے حسین کی عزت کا واسطہ جتنے بھی مومنین و مومنات اس جہان فانی سے پوچھ کر گئے ہم سب بھی قبروں کو نور ولایت سے منور فرما. خصوصاً جس فانی مجلس نے آج مجلس فضا کے اہتمام کیا ہے، جناب فانی صاحب، ان کی والدہ، والد، جو بھی اس جہان فانی سے پوچھ کر گئے اور جتنے بھی دوست احباب مزید جنہوں نے دامے درہمیں قدم سخنے اس عشرہ محرم الحرام کے انعقاد میں اور مجالس عزاد کے برپا کرنے میں تعاون فرمایا. میرا اللہ ان کے جتنے بھی لواحقین اس جہان فانی سے پوچھ کر گئے، میرا اللہ تجھے واسطہ حسین علیہ السلام کا ان کے درجات متعالی فرما. میرا اللہ حسین مولا کی شفاعت نصیب فرما. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما. میرا اللہ صلی محمد و آل محمد کا جتنے بھی پریشان حال مومنین ہیں، میرا اللہ ہر ایک پریشان مومن کی پریشانی دور فرما. جتنے بھی مومنین کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، میرا اللہ تجھے واسطہ حسین علیہ السلام کے مصائب کا ہر مومن کی مصیبت دور فرما، ہر مومن کی پریشانی دور فرما، ہر مومن کی تکالیف دور فرما. میرا اللہ جتنے بھی عزادار دنیا بھر میں جہاں پر بھی عزادار امام حسین میں مصروف ہیں، میرا اللہ تیرے ولی حسین کا نام لینے میں مصروف ہیں، تجھے اپنے ولی حسین کی عظمت کا واسطہ ہر عزادار کی خود حفاظت فرما. میرا اللہ صدقہ محمد و آل محمد کا دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، دشمنوں کی تمام سازشوں کو نقش پر آب فرما. میرا اللہ صدقہ محمد و آل محمد کا تمام مراجع اعظام، فقہاء اعظام، مقام معظم رہبری اور ان کے جتنے نمائندگان، خصوصاً علامہ سید ساجد علی ندوی قائد ملت جعفریہ پاکستان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. میرا اللہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، سب کی مشکلات کا خاتمہ فرما. میرا اللہ ہم شیعان حیدر کرار کو ایک مرکز پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما. میرا اللہ ہمیں دشمنوں کی سازشوں کا مل کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. میرا اللہ ہمارے ملت کے جوانوں کو سیرت جنابی رکبر پر چلنے کی توفیق عطا فرما. میرا اللہ ہم طالب علم کے رزق علم، رزق علم، رزق تقوی، رزق ولایت، رزق برات، رزق عزا میں اضافہ فرما. اور اللہ تمام مادی اور مانی مشکلات کا خاتمہ فرما. اور اللہ ہمیں امام کا حقیقی ظاہر بننے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ اس سال حسین مولا کی عظمت کا واسطہ، تجھے حسین مولا کی شرافت کا واسطہ حسین کا حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرما. میرا اللہ بامعرفت عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جتنے بھی مومنات بیمار ہیں، میرے اللہ سب کو شفائے کاملہ واجل عطا فرما. جتنے بے گناہ اسیر ہیں، تجھے واسطہ اسرائے کربلا کا ہر ایک بے گناہ اسیر کو جلد رہائی عطا فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ جناب رباب کی خالی گودی کا، تجھے واسطہ جناب یسر کا، جتنے بھی مومنین و مومنات بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. جتنے بھی یہاں پر عزادار تشریف فرما ہے، یہ جتنے بھی اس مجلس کے انعقاد میں اہتمام میں جتنے بھی انتظامات کر رہے ہیں، میرے اللہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ایک خصوصی دعا کا مجھے کہا گیا کہ میرے مالک اللہ جتنے بھی ہمارے نوجوان دوست یا نوجوان بہنیں
غیر شادی شدہ کے میرے اللہ جلد سے جلد امام حسین کی عظمت کا واسطہ جلد سے جلد ان کے لیے ازدواج کی اسباب فراہم فرما۔ میرے اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو سیرت اعمال بیت پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور جو آپ کے دلوں میں شرعی حاجات ہیں ان کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر اپنی زبان کو صلوات کے ساتھ معطر فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد واجل فرجہم ولنا عذاب مجمعین۔ بزرگان سے اجازت ہے تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالسهور ميدان أرضه۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم من يوم هذا إلى قيام يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الحكيم في قرآن المجيد ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء۔ صلوات شب جمعہ ہے اور عظیم راتیں چل رہی ہیں، ویسے بھی محرم الحرام۔ پہلا نقطہ جو عزاداری کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ عزاداری شہید و شہداء کتنی عظیم نعمت ہے اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ جو عزادار مجلس اعزائے امام حسین میں شریک ہوتا ہے اس کے لیے اتنی بڑی سعادت ہے کہ حسین جیسا مولا، کریم کربلا مولا، بغیر حجابوں کے بغیر واسطوں کے اس عزادار کو دیکھتے ہیں جو مجلس اعزا میں اور روایت کے لفظ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے صادق مولا فرماتے ہیں انہو اذا کان اللہ ہلال عاشورا، کہ جب صادق مولا فرماتے ہیں کہ جب چاند محرم کا نظر آتا تھا ہمارے مولا کا حزن اشتد حزن، مولا کا حزن بڑھ جاتا تھا۔ وَعَظُمَ بُكَاؤُهُ عَلَى مَصَائِبِ جَدِّهِ الْحُسَيْنِ، اور مولا اپنے بابا کے مصائب پر بڑی شدت کے ساتھ گریہ کرتے تھے۔ صادق مولا کی بات ہو رہی ہے کہ صادق مولا جب بھی محرم کا چاند نظر آتا تو وہ تو آپ نے یقیناً روایت دیکھی ہوگی اور سوشل میڈیا پر بھی کہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں ہر چاند دیکھنے کے لیے آسمان کی طرف دیکھنا پڑتا تھا، لیکن محرم ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں چاند دیکھنے کے لیے مدینہ کے آسمان کی طرف دیکھنا نہیں پڑتا تھا بلکہ ہم اہل بیت کے گھر کی طرف دیکھتے تھے، جناب صادق مولا کے گھر کی طرف دیکھتے تھے، وہاں سے رونے کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا۔ یہ محرم الحرام اور مولا کا امام اپنے بابا کے غم میں رونا اتنی بڑی عظمت۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب مولا صادق علیہ السلام روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، مولا کے چاہنے والے اطراف سے آتے تھے مولا کے پاس اور مولا کو اپنے بابا کی تعزیت پیش کرتے تھے کہ مولا ہم آئے ہیں آپ کی بارگاہ میں آپ کے بابا کا پرسہ پیش کرنے کے لیے، جس طرح آپ اور ہم بھی انشاءاللہ عاشورہ کے دن امام رضا کی بارگاہ میں جائیں گے اور کہیں گے مولا ہم آئے ہیں آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دینے کے لیے، ہمارا پرسہ قبول کیجیے۔ اسی طرح اس زمانے میں بھی لوگ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں اطراف سے ہر جگہ سے آتے تھے، جو بھی مولا کے چاہنے والا تھا آتا تھا مولا کی بارگاہ میں کہ مولا ہم آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دینے کے لیے آئے، ہمارا پرسہ قبول کیجیے۔
گریہ و آزاری کرتے تھے، خود بھی مولا روتے تھے، یہ سارے عزادار جتنے بھی آتے تھے مولا کے پاس عزاداری کرتے تھے، روتے تھے، اور جب رونا ختم ہو جاتا تھا پھر میرے مولا ارشاد فرماتے تھے ایھا الناس، اے عزادارو، اے وہ لوگوں جو مجھے پرسہ دینے کے لیے آئے ہو، اعلموا ان الحسین حی عند ربہ، جان لو حسین زندہ ہے اپنے رب کے پاس۔ اور یہ اسی آیت کا ترجمہ ہے کہ جس طرح قرآن کی آیت ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں اور اپنے اللہ سے رزق پا رہے ہیں، اسی کی طرف یہ اشارہ فرما رہے ہیں صادق مولا کہ حسین اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں۔ وَهُوَ دَائِمًا يَنْظُرُ إِلَىٰ مَوْضِعِ مَعْسَكَرِهِ وَمَنْ حَلَّ فِيهِ مِنَ الشُّهَدَاءِ۔ اور میرے مولا فرماتے ہیں کہ حسین بغیر واسطوں کے، بغیر حجاب کے، بلا واسطہ اپنی مقتل گاہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے اصحاب کی مقتل گاہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے خیام کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ وَيَنْظُرُ إِلَىٰ زَوَارِهِ وَالْبَاقِينَ عَلَيْهِ وَالْمُقِيمِينَ الْعَزَاءَ عَلَيْهِ۔ کیا دیکھتے ہیں مولا بلا واسطہ جو دیکھ رہے ہیں؟ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے صرف مقتل گاہ کو دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر میں شہید ہوا تھا، اس جگہ کو دیکھ رہے ہیں یا اس مکان کو دیکھ رہے ہیں؟ مولا امام صادق فرماتے ہیں مولا اس مکان کو نہیں دیکھتے، بلکہ مولا دیکھتے ہیں اپنے ظاہر کو، اپنے اوپر رونے والے کو، اپنے اوپر گریہ و آزاری کرنے والے کو، اپنے اوپر ماتم کرنے والے کو بلا واسطہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر میرے مولا فرماتے ہیں وَهُوَ أَعْرَفُ بِهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ۔ حسین ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں، ان کے والدین کو بھی جانتے ہیں، وَبِدَرَجَاتِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، اور جو ان کے درجات ہیں جنت میں اس کو بھی جانتے ہیں، جو ان کے مقامات ان کو ملیں گے جنت میں عزادار کو، اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَرَىٰ مَن يَبْكِي عَلَيْهِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، جو بھی حسین پر گریہ کرتا ہے، روتا ہے، رونے والی شکل بناتا ہے، حسین اس کو بلا واسطہ دیکھتے ہیں۔ اور جب حسین دیکھتے تھے پھر کرتے کیا ہے؟ فَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، خود بھی استغفار اس کے لیے طلب کرتے ہیں، حسین کی پاک اماں بھی استغفار اس کے لیے طلب کرتی ہے، حسین کے بابا بھی عزادار امام حسین کے لیے استغفار طلب کرتے ہیں، حسین کے نانا بھی عزادار امام حسین کے لیے استغفار طلب کرتے ہیں۔ لہٰذا میں پہلے دن سے یہ کوشش کرتا رہا ہوں کہ مجلس عزا میں پہلے کچھ نکتے ہیں اسی عزاداری کے بارے میں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ ابھی پچھلے جمعے میں ایک خطیب تھے، میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ یہ بھی ایک درد دل ہے ہمارے اندر کہ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے ایک شخص کا، وہ آتے ہیں اور ہر جمعہ کے خطاب کرتے ہیں، اس میں انہوں نے پھر عزاداروں کے ساتھ بڑے عجیب انداز میں میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا چونکہ بزرگان بیٹھے ہیں، وہ خود بہتر سمجھتے ہیں کس انداز میں گفتگو کرنا چاہیے ان کے لیے، وہ اس پہ میں نہیں بولنا چاہتا، لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ پاکستان یا بر صغیر میں جب سے عزاداری ہو رہی ہے رسم سمجھ کے عزاداری نہیں ہو رہی ہے، ہمیشہ عبادت۔ یہ عزاداری امام حسین کرنے والا کس انداز میں یا بولنے والا جس انداز میں بولے اس کی اپنی نیت، بانی جس انداز میں مجلس عزا برپا کرے اس کی اپنی نیت، وہ جانے اس کا خدا جانے، لیکن جو فقیر عزادار حسین کا گداگر بن کر آتا ہے مجلس عزا میں، وہ فقط عزادار امام حسین بن کر آتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی، کوئی سیاسی اس کا ایشو نہیں ہوتا۔ باقی جو بندہ جو کرنا چاہے کرتا رہے، ہمیں اس پرواہ نہیں اور ہمیں اس کا کوئی اس پہ ہے بھی نہیں۔ بانی جس انداز میں مرضی اس کی مجلس عزا کا انعقاد کرے، جس کو مرضی اس کی پڑھوائے، وہ پڑھنے والا جو کچھ مرضی بولے، لیکن غریب عزادار یا فقیر عزادار حسین کے شریف عزادار جو آتے ہیں فقط اور فقط عزادار امام حسین بن کر آتے ہیں، حسین پر رونے کی لیے۔ اب یہ شرافت نہیں ہے تو میرے پڑھنے والے کی شرافت نہیں ہے یا اس فرش عزا کے بچھانے والے کی شرافت نہیں ہے، لیکن عزادار کو ٹارچر کرنے کی کیا ہے؟ صرف آپ ہی عزاداری منانے والے آ گئے، صرف آپ ہی عزادار آ گئے، اس کے علاوہ کوئی عزادار نہیں رہا۔ 70 سال سے عزاداری ہو رہی ہے، کوئی نتیجہ نہیں دے رہا۔ نتیجہ یہی نکلے گا کہ آپ جیسے لوگ آ کر جب منبر پہ کھڑے ہو کر یا خطبہ جمعہ میں کھڑے ہو کر عزادار کو ٹارچر کرتے نظر آئیں گے۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، میں اسی ماہ رمضان میں پہلی مرتبہ اتفاق ہوا، میں 3-4 سال کے بعد گیا ہوں ماہ رمضان میں تبلیغ کے لیے لیاقت پور کے علاقے میں۔ ہمارے دوست سید فتح شمسی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے علاقے میں جائیں گے۔ اب ہم علماء کی حالت دیکھیے گا، ممبر پہ آ کے بات کرنا تو بڑی آسان ہے نا، کتنا یہاں تو باتیں کریں گے نا، باتیں کرنا آسان ہے، عمل کر کے دکھانا مشکل ہے۔ وہاں پر میں کیا تھا، امیر المومنین کی شہادت کا جلوس تھا،
مجلس پڑی، انہوں نے کہا کہ قبلہ آپ مہمان خانے میں بیٹھے، اسی لگا ہوا تھا مہمان خانے میں، آپ بیٹھے، یہ 10 کلومیٹر سے کم تھا فاصلہ اس کا جلوس کے روز کا. تو جب جلوس پہنچے گا نا چوک پہ تو ہم آپ کو لے جائیں گے. میں نے کہا بھائی میرے خیال میں آپ لوگ میرے مزاج سے بات کریں گے، میں تو بڑا فقیر سا بندہ ہوں، عزادار سا بندہ ہوں، تو میں تو مولا کے جلوس میں چل کر جاؤں. تو جب میں نکلا اس جلوس میں باہر تو لوگوں نے آپ کو، یہ ممبر حسین کی قسم ہے، لوگوں نے آپ کو میرے گھٹنوں کو چھونا شروع کر دیا. میں نے پوچھا تعجب سے، میں نے کہا کیا بات ہے یار، یہاں اس سے پہلے کبھی مولوی نظر نہیں آیا لوگوں کو؟ کیا کہتے کہ بات یہ ہے کہ یہاں نیچے مجلس اعزاء ہوتی ہے، مولانا حضرات مہمان خانے میں بیٹھے رہتے ہیں، یہاں جلوس ہوتا ہے، مولانا حضرات ہمارے جلوس میں شرکت نہیں کرتے ہیں. عزادار کی بےزتی کر لینا آسان ہے نا، کوئی جو نہیں سامنے، بس بولنا ہے. تو کبھی آپ میدان عمل میں اترے، آئیں عزاداروں کے ساتھ کھڑے ہو کر باتیں کریں، پھر آپ کو بھی لطف آیا عزاداری کا. اور یہ ممبر پہ بات کرنے کا بھی، یہ قبلہ میں بات کر رہا ہوں، عمل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، عزادار ہوں، پھر بات کر رہا ہوں کہ عزاداری نے کچھ بھی نہیں دیا. 70 سال سے 80 سال سے عزاداری ہو رہی ہے، بھائی کیا دینا تھا آپ کو عزاداری میں؟ آپ کی نیت جو ایسی، آپ کو عزاداری نے کیا دینا؟ عزاداری تو اس کو دیتی ہے جو خلوص کے ساتھ حسین کی بارگاہ میں آ گیا. ہر کسی کو تھوڑا یہ مقدر ملتا، ہر کسی کو تھوڑا یہ نصیب. ہاں حسین کا اپنا کرم ہے، جس کو چاہے دے دے. اس کے راستے میں تو ہندو قدم اٹھاتے رہے ہیں، حسین تو اپنے کرم کی وجہ سے سب کو عطا کرتا رہا ہے. لیکن جو خصوصی کرم ہے حسین کا، وہ اسی پر ہوگا جو خلوص کے ساتھ حسین کی بارگاہ میں آئے گا. یہ طلاب کی محفل، اکثر طلاب بیٹھے ہیں، زائد بہت کم ہے، اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کل جب آپ اپنے اوطان میں جائیں نا، اپنے وطنوں میں جائیں، اپنے علاقوں میں جائیں، تو عزادار کی عزت کیجیے گا. عزادار بڑی منزلت کے مالک ہے، بڑی شرافت کا مالک ہے. آیت اللہ بھی آسانی فرماتے ہیں کہ اگر عزادار اپنی عظمت پہچان لے، تو عزادار کو اپنی معرفت حاصل ہوئی، کہاں حسین کی معرفت حاصل ہوئی. عزادار حسین، اور وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ آیت اللہ بروجرجی علیہ رحمہ، آنکھوں میں درد تھا، تکلیف تھی، ڈاکٹروں کے پاس جا رہے تھے، علاج نہیں ہو رہا تھا. 90 سال کے بعد کسی نے دیکھا کہ بغیر اینک کے پڑھ رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی عبارتیں پڑھ رہے ہیں، اور پرانے زمانے کی سنتی اور وہ اس قسم کی کتابیں ہوتی تھیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں. پوچھا کسی نے کہ آپ کی نظر کمزور نہیں ہوئی؟ آپ کی بینائی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. انہوں نے کہا کہ میرا ایک دفعہ واقعہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں آنکھوں کے درد میں مبتلا ہو گیا شدت کے ساتھ، علاج نہیں. کیا دیکھ رہا ہوں کہ حسین کی عزاداری کے دن 40 کے دن تھے. بصرہ سے کچھ لوگ، عام لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے، سفر کرتے ہیں کربلا کی طرف. تو راستے میں وہ گاڑی تھی، اب جس انداز میں گاڑی تھی اس میں سو رہے تھے. تو میں نے ان کے پاؤں سے خاک اٹھا کر اپنی آنکھ پہ لگا لی. اس کے بعد سے نہ میں آنکھوں کے درد میں مبتلا ہوا ہوں، نہ مجھے اینک لگانے کی ضرورت پڑی. وہ سو رہے تھے عزادار، ان کو پتہ بھی نہیں چلا ہے. اس فقیہ اہل بیت نے خلوص کے ساتھ اس عزادار کے پاؤں کی مٹی کو اٹھا کر اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا. جن کے پاؤں کی مٹی فقیہ اہل بیت کی بینائی واپس کر دے، یہ طریقہ ہے اس کی بےزتی کرنے کا. اور پھر آپ کا میڈیا اتنا تیز ہے ماشاءاللہ سے، ہر جگہ پہ پہنچ رہی ہے بات، اور اہل سنت کے لوگ اور ہمارے مخالف لوگ یہ باتیں پھیلا رہے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارے علماء کرام کیا کہہ رہے ہیں. تو سوچنے کی بات ہے، تھوڑا سمجھنے کی بات ہے، تھوڑا سا دل کو کھولا کریں. بعض دفعہ لوگ عقیدت والے لوگ بیٹھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، لیکن تھوڑی سی بات کو عقل کے ساتھ رکھنے کی کوشش کیا کریں. عقل کے ساتھ تھوڑا سا کر لیا کریں کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے بندہ. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. میں اس میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں جب سے یہ بات سنی ہے میں کڑ رہا ہوں اندر سے کہ
پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہمارے اس پہ آ گئے، کبھی فلاں کی تعریف تو کبھی فلاں کی تعریف تو کبھی فلاں کی تعریف، کبھی جو فلاں نے جی کارنامہ انجام دیا کہ 100 سال حدیث پہ پابندی لگا دی، بڑا اچھا کارنامہ انجام دیا جی اسے۔ مدینہ رسول ہو، اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ رسول کے فرامین پر پابندی لگ جائے۔ یہ کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے پاکستان کو؟ یہ کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ لے کے جایا جا رہا ہے شیعیت کو۔ ترجمان اب بنتے ہیں شیعیت کے، یا ماما با کبا۔ لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں صرف امام اور ابا کبا کی وجہ سے۔ اور عالم ہمیشہ پختبار سوچ سمجھ کر بات کرنے والا ہوتا ہے۔ اور باقی کلپس تو آپ ماشاءاللہ سے دیکھتے رہیں گے، دعا زارہ کی کلپ پہ کیا ہوا۔ ایک عام بندے سے بھی اس قسم کی گفتگو نہیں کی جو ہمارے ممبر سے ہوئی ہے۔ سبات پڑھنے کے بعد پھر میں معذرت چاہتا ہوں۔ آغا مجد خرسانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ حسین پر کیوں رو رہے ہو، حسین پر کیوں ماتم کر رہے ہو، حسین پر کیوں گریہ کر رہے ہو، انہوں نے اپنی کتاب حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اس میں ان کے شاگردوں نے ان کے فرامین اور ان کے بیانات اور اس میں اکٹھا کیا اور اس کی روایت کی ہے۔ کوئی آپ سے پوچھ لے، کوئی آپ سے سوال کر لے کہ حسین پر کیوں رو رہے ہو، اس کو جواب دینا کہ ہم خود نہیں رو رہے، حسین پر رسول روئے ہیں۔ روایت بخاری کی، وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بندے کے بچے کو مردہ حالت میں لے کر رسول کے پاس آیا، تو رسول نے سے وجہ پوچھی مرنے کی، انہوں نے وجہ بتائی تو رسول نے رونا شروع کر دیا۔ اور وہ عرب تھے بھائی، سخت مزاج لوگ تھے، سخت مزاج لوگوں میں رہ کر رسول نے اپنی رسالت بھی منوائی ہے، علی کی ولایت بھی منوائی ہے، اور حسین پر گریہ بھی منوایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ والے لوگ تھے، سخت مزاج لوگ تھے، انہوں نے پوچھا کہ رسول، یا رسول اللہ یہ تو بگانے کا بچہ ہے اور مر گیا، آپ اس پہ رو رہے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ رونا اللہ کی رحمت ہے، اس کی طرف سے میں ہے کہ میں رو رہا ہوں، اگر اس کی طرف سے نہ ہوتا میں روتا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ رحم اسی پر کرتا ہے جو لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ پھر دوسری حدیث اسی کے نیچے انہوں نے لکھا کہ کوئی پوچھے نا کہ حسین کی مجلس عذاب کی منعقد کرتے ہو، تو جناب عائشہ سے یہ روایت اور سنی حوالے انہوں نے ڈھیر سارے بیان کیے وہاں پر کتاب میں، کہ جناب عائشہ فرماتی ہے کہ میں ایک دفعہ حجرے میں داخل ہوئی تو کیا دیکھا کہ رسول حسین کو سینے پر سلا کر روئے جا رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کس بات پر روئے جا رہے ہیں؟ تو جناب رسول نے روتی ہوئی حالت میں فرمایا عائشہ میں حسین کو بوسے دے رہا تھا، اسی حالت میں جبرائیل نازل ہوئے۔ جبرائیل آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اتحبہ، کہ آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کو خبر دے رہا ہوں یہی آپ کا بیٹا ہوگا، فرات کا کنارہ ہوگا، پیاسا مارا جائے گا اور آپ کی امت اس کو پیاسا شہید کر دے گی۔ تو یہ بہترین دلیل دی ہے جناب آیت اللہ حمید خراسانی نے۔ اور مت کوئی پوچھے تو ان کو یہ روایتیں پڑھ کے سناؤ، ان کو بتاؤ کہ ہم خود نہیں کر رہے، یہ تو رسول نے مجلس عذاب کا انعقاد کیا تھا، یہ تو رسول روئے تھے، ہم رو رہے ہیں۔ رسول جو بیگانے بیٹے پر رو رہے ہیں اور یہ اللہ کی رحمت بن رہی ہے۔ اگر امت مسلمہ حسین پر روئے تو اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہوتی اس پہ۔ تو یہ مجلس اعلیٰ حسین بہترین سرمایہ حیات ہے۔ اور ہم گنہگاروں کے پاس، میں نے کل آپ کے سامنے آیت اللہ گیلانی کا واقعہ بڑا فقیہ ہے، اہل بیت کا واقعہ پڑھ رہا ہوں، وہاں بننے کی تو بات ہی نہیں ہے، کسی عام شخصیت کی تو بات ہی نہیں کی آپ کے سامنے۔ اور ابھی بھی آیت اللہ برجردی کا واقعہ پڑھا کہ دونوں فقیہ اہل بیت۔ کل والا واقعہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ فقیہ اہل بیت کہتے ہیں کہ میرے نامہ اعمال میں ہے ہی کچھ نہیں، فقاہت کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، جتنی سال عمر کی 50 سال 60 سال 70 سال جتنے سال عمر کی ہمیشہ فقہ پڑھاتے قال صادق قال الباقر کہتے کہتے گزر گئی، لیکن کہتے ہیں کہ میرا نامہ اعمال خالی ہے، میرے دامن عمل میں کچھ نہیں، میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں تو حسین کے عزاداروں کے آنسو لے کے جا رہا ہوں۔
تو یہ مجلس اعزاز ہے امام حسین علیہ السلام کو عام جگہ بھی نہ سمجھا جائے اور عام بس بھی نہ سمجھا جائے. یہ عبادت کی جگہ ہے اور روایتیں تو آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین بلا واسطہ دیکھا. اور کل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھوں گا کہ یہ عزادار کے آنسو، ان آنسو کے ساتھ فرشتے کیا کام انجام دیتے ہیں انشاءاللہ. کل اب یہ اپنے اصلی موضوع کی طرف ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد سلسلہ گفتگو تھا شجرہ طیبہ. میرے اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے سورہ ابراہیم میں علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کہ یہ ایسا شجرہ طیبہ ہے اس کی اصل ثابت ہے اور اس کی فر آسمانوں میں ہے. اسی اصل اور فر پہ گفتگو ہو رہی تھی. اصل کا نام تھا محمد مصطفیٰ اور فر کا نام تھا علی مرتضیٰ. اور کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا عشق رسول با عشق بے امام علی علیہ السلام کہ رسول علی کے کتنے عاشق تھے. ایک لحظہ بھی رسول دوری برداشت نہ کر سکتے تھے. اور کچھ لوگ جب آ کر اعتراض کرتے تھے نا کہ علی نے یہ کر دیا، علی نے وہ کر دیا، میرے مولا فرماتے تھے خزرناک ورق ہو کر فرماتے تھے ما تريدون، تم کیا چاہتے ہو علی سے آگے؟ چھوڑ دو علی کو، وہ میرا بھائی ہے، وہ تمہارا امام ہے، وہ تمہارا ولی ہے. لیکن کیا تھا کہ حسد تھی، یہ بغض تھا. اور کربلا میں کیا ہوا؟ پوچھا نا حسین نے کہ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا کہا انہوں نے کہ تمہارے بابا کا بغض ہے، اسی وجہ سے تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں. اور تاریخ کی عجیب عجیب روایتیں میں نے پڑھی ہیں کہ راوی سنی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں شام گیا تو شام کو آپ کو پتہ ہے پروپیگنڈا اتنا تھا مولا علی کے خلاف، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف. مجھے جس بچے کے بھی نام ملا نا، کوئی فلاں کا نام پہ نام تھا، کوئی فلاں کے نام پہ نام تھا، کوئی فلاں کے نام پہ نام تھا. تو ایک شخص نے اچانک اپنے بیٹے کو حسن اور حسین کہہ کر بلایا. مجھے بڑا تعجب ہوا. راوی سنی ہے اور اس روایت کو حامد کاشانی نے نقل کیا ہے. یہ جو ایرانی چینل چلتا ہے سمت خدا میں، اس قرآن نے نقل کی ہے امام امیر المومنین کی طرف میں. وہ کہتے ہیں کہ میں راوی کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہوا شام کے ماحول میں، اس پرتعفن ماحول میں، گھٹن والے ماحول میں، جہاں پر علی کا نام لینا جرم ہے، حسن حسین کا کیسے شخص نام لے رہا ہے؟ کوئی بہت بڑا حسین کا موالی ہے، کوئی بہت بڑا حسن حسین کا محب ہے جس نے اپنے بیٹوں کے نام حسن اور حسین رکھ دیے. یہ تعجب بھرے انداز میں، حیرت والے انداز میں چل کر جاتا ہے اسے پوچھنے کے لیے کہ پوچھو تو صحیح پڑا کتنا بڑا یہ محب ہے امیر المومنین کا جس نے اپنے بیٹوں کے نام علی کے بیٹوں پہ رکھ دیا. جب یہ راوی کہتا ہے کہ میں جب اس کے پاس گیا نا، پوچھا میں نے اسے، اس نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، 8 بیٹوں کے نام فلاں 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 نام بھی انہوں نے لکھے. تو یہ 2 بیٹوں کے نام میں نے حسن اور حسین رکھے. اب دیکھیے گا حسادت بغض. اور جب بھی مجھے ان 8 پر غصہ آتا ہے میں ان دونوں پر نکالتا ہوں. یہ تاریخ ہے. اور پھر علی علیہ السلام کی شان کو، اہل بیت علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کے لیے اہل بیت کا دائرہ وسیع کر جو انما یرید اللہ والی آیت ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ مختص ہے فقط اہل بیت کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں اور لوگ بھی شامل ہیں. یہ اسی وجہ سے کیا گیا کہ اہل بیت کا دائرہ وسیع کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو حسن اور حسین کی اہمیت کا پتہ نہ چلے، تاکہ لوگوں کو جناب فاطمہ کی اہمیت کا پتہ نہ چلے. میں مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں. ایک کتاب ہو نا اور خطی نسخہ ہو، اور ایک ہی دنیا میں ایک ہی شخص کے پاس وہ کتاب ہو، اس کی اہمیت بڑھ جائے گی. کہیں گے کہ یار ایک ہی نسخہ موجود ہے اور فلاں شخص کے پاس ہے، تو سارے لوگ کیا کریں گے؟ اس کی طرف بھاگیں گے، اس کے پاس جائیں گے کہ ہم جا کر اس کتاب کو پڑھیں، اس بندے سے لیں، اس بندے کی طرف مراجعہ کریں تاکہ اس کی کتاب لے کر پڑھیں. لیکن اسی کتاب کی اگر ڈپلیکیٹ بن جائے، وہ بازار میں آ جائے 5000 کی تعداد میں، 10,000 کی تعداد میں، پھر اس کتاب کی برکت باقی نہیں رہتی. اہل بیت کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ہے ان لوگوں نے، ظلم ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ.
ان لوگوں نے اہل بیت کو جو مخصوص اصطلاح تھی فقط رسول کے لیے، جناب فاطمہ زہرا کے لیے، جناب حسن کے لیے، مولا علی مرتضیٰ کے لیے اور مولا حسین کے لیے، اس کو وسعت دیتی ہے تاکہ لوگ ان کی طرف آ ہی نہیں، رخ ہی نہ کریں۔ ایک شخص آیا، کوفہ کے رہنے والا کا شخص آیا عبداللہ بن عباس کے پاس۔ عبداللہ بن عباس مجھے بتاؤ، یہ علی نے جو جنگ صفین میں کیا، جنگ جمل میں کیا، یہ جنگ نہروان میں کیا، یہ ٹھیک کیا؟ عبداللہ بن عباس کہتا ہے کوفے کا رہنے والا ہے، مولا امیر بھی یہیں پہ موجود ہے، چلتے مدینے میں آیا تھا، چلتے ہیں مولا سے پوچھ لیتے ہیں، امیر المومنین سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر امیر المومنین کو میں تم سے عالم جانتا تو میں تیرے پاس۔ یہ دشمنی ہوئی ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، یہ ظلم ہوا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ کہہ دینا آسان ہے کہ بڑا اچھا کام کیا جی، پابندی لگا دی، یہ پابندی کا نتیجہ نکل رہا ہے۔ بھائی مدینہ رسول ہے، رسول کے فرامین بیان نہ ہو تو کس کے فرامین بیان ہوں گے؟ کہتے ہیں جی بڑا درد تھا ان کو قرآن کا، جو دلیل پیش کی جاتی ہے، قرآن کا بڑا درد تھا کہ قرآن اور رسول کے فرمان آپس میں مل نہ جائیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ قرآن کون سا ہے اور رسول کا فرمان کون سا ہے۔ کون سا درد تھا قرآن کے؟ قرآن کے الفبے سے یہ لوگ واقف نہیں تھے، قرآن کے حکام سے واقف نہیں تھے، قرآن کے حکام سے واقف ہوتے تو علی کے در پر آتے، پھر یہ کہتے کہ مولا ہمیں یہ مسئلہ بتاؤ۔ 70 مرتبہ لکھا ہے تاریخ میں کہ لولا لولا کہا گیا۔ یہ قرآن کا درد ہے لوگوں، یہ قرآن سے بڑے عاشق تھے، نہ انہیں رسول سے کوئی درد تھا، نہ انہیں کوئی دین سے کوئی درد تھا، نہ انہیں قرآن سے کوئی درد تھا، فقط لالچ تھا تو خلافت کا لالچ تھا، اس کرسی کا لالچ تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات جو شاگرد خاص تھے رسول کے، اور رسول نے ہر مقام پر علی کی ولایت کا اعلان کیا، علی کی وصایت کا اعلان کیا، علی کی خلافت کا اعلان کیا۔ آخری جو انشاءاللہ مجالس ہوگی اس میں غدیر قوم کے بارے میں بتاؤں گا کہ غدیر قوم کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے۔ ہر موقع پر علی کو جب بھی، رسول کو جب بھی موقع ملا، رسول نے علی کی ولایت کا اعلان ضرور کیا، علی کی وصایت کا اعلان ضرور کیا۔ پہلی دعوت قریشیوں کو دیکھ لیں، کوئی نہ اٹھا نا رسول کے لیے، علی اٹھے، والا نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وسیع ہے، یہ میرا جانشین ہے۔ اور وہ ہنس کر کہتے تھے جناب ابو طالب سے کہ اب تمہارا محمد کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے بیٹے کی بات ماننا لازم ہے۔ ایک سلوات پڑھ لیں محمد والا۔ اس کل جو زیارت پڑی تھی اس کی کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ مولا کو ابھی تک اتنا عشق ہے علی سے کہ ولادت محمد مصطفیٰ کی ہے 17 کو یا 12 کو جب بھی آپ منائیں، لیکن حکم یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ اس میں علی کی زیارت پڑھی جائے۔ اور اس زیارت کا ایک جملہ ہے کہ السلام علیکم یا من اخلص للہ الوحدانیہ، اے وہ ذات کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ وحدانیت کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مخلص کر دیا، تجھ پر ہمارا سلام۔ بس یہ علی علیہ السلام وہ ذات ہے جو فنا فی اللہ ہے، اللہ کی ذات میں علی فنا ہو گئے۔ فَإِنَّهُ مَمْسُوسٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ، علی وہ ذات ہے جو ذات اللہ میں ممسوس ہو چکی ہے۔ اور اس کی اگر تشریح جا کر دیکھنا چاہیں تو جو علماء تفسیر کرتے ہیں اس کی، وہ کہتے ہیں ہم عاجز اس کو بیان کرنے سے کہ ممسوس فی ذات اللہ کی ہم کیا تفسیر بیان کریں کہ علی اللہ کی ذات میں ممسوس ہو چکے ہیں، اس کی ہم کیا تعبیر کریں، کیا تفسیر کریں، یہ وہ جانتے ہیں جنہوں نے بیان فرمائی۔ اور انشاءاللہ جب امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف تشریف لائیں گے تو وہ اس سے پردہ اٹھائیں گے کہ علی کیا تھے، علی کی مخصوص فی ذات اللہ سے کیا مراد تھی۔ ایک سلوات پڑھ لیں امام زمانہ کے ذات پر۔ آج آپ کے سامنے میں نے شان مصطفیٰ بیان کی بزبان مرتضیٰ، شان مرتضیٰ بیان کی بزبان مصطفیٰ۔
آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ توحید کے بارے میں بات کی جائے ترجمان توحید کی زبان سے. علی مشکل کشا مولا الموحدین کی زبان سے جو میرے مولا نے توحید بیان کیا ہے اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کی سماعت مزید توحیدی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مولا توحید کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. اور یہ دیکھ لیجیے گا علی علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر, اور یقیناً آپ مجھ سے زیادہ مطالعہ کرنے والے لوگ اور مجھ سے بہت زیادہ تحقیق کرنے والے لوگ تشریف فرما ہے کہ علی کی زندگی کا ایک لحظہ بھی ایسا نہ گزرا جس میں اللہ کی محبت شامل ہے. هو البقاء فی المحراب لیلا, رات ہوتی تھی تو مصلی پر آ کر اللہ عشق الہی میں روتے تھے, گریا کرتے تھے. وهو الزہاب اذا اشتد الضراب, اور جب میدان جنگ میں ہوتے تھے تو عشق الہی میں بھرپور ہو کر اپنی ذات کو ذات الہی میں فنا کر کر مسکراتے تھے میدان جنگ میں. یہ علی علیہ السلام کی ذات ہے. اور پھر ایک یہودی نے آ کر پوچھا توحید کے بارے میں, اپنے رب کے بارے میں, جا یکرم من امیر المومنین, کہ امیر المومنین کے پاس ایک عالم یہودی آیا. اس نے کہا کہ میرے مولا فکیف قال یا امیر المومنین حل رأیت ربک, امیر المومنین کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے حین عبدتہ, اس وقت جب آپ اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے مولا نے ایک عجیب الشان جملہ ارشاد فرمایا, اور مولا فرماتے ہیں کہ میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو. اب اگر یہاں پر رک جاتے نا تو توحید کا مسئلہ بن جاتا. کیا مسئلہ بنتا؟ کہتے کہ رب آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. لیکن میرے مولا امیر المومنین نے اگلا جملہ کہہ کر شیعہ مذہب کی پہچان عقیدہ توحید کو واضح کرتے رکھ دیا. میرے مولا فرماتے ہیں لا تدرکہ العیون, اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. ولیکن رعت القلوب بحقائق الایمان, بصارتوں سے نہیں بلکہ اس کو بصیرتوں سے دیکھا جا سکتا ہے. ان ظاہری آنکھوں سے نہیں, دل کی آنکھوں سے دیکھو گے تو تمہیں ہر جگہ پر اللہ کی عظمت نظر آئے گی. ہر ایک چیز میں تمہیں اللہ دکھائی دے گا. پھر تم کائنات کے ذرے کو دیکھو گے اس میں بھی تمہیں اللہ دکھائی دے گا. پھول کو دیکھو گے اس میں تمہیں اللہ دکھائی دے گا. جس چیز کی طرف بھی نگاہ کر کے دیکھو گے تمہیں اللہ دکھائی دے گا. لیکن اس کے لیے بصیرت ہونی چاہیے, بصارتوں سے کام نہیں چلتا. پھر میرے مولا فرماتے ہیں, اور فرزانی فرماتے ہیں, یہ جملہ کہنے کے بعد علی معرفت کے اس کمال تک پہنچ گئے جہاں نہ آدم پہنچ سکتے ہیں, نہ ابراہیم پہنچ سکتے ہیں, نہ عیسیٰ پہنچ سکتے ہیں, نہ موسیٰ پہنچ سکتے ہیں. کوئی بھی نبی معرفت کی اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتا جس بلندی پر علی فائز ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا پڑھتا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام بڑے مواحد تھے, بت شکن تھے, جنہوں نے کعبہ میں بت توڑے تھے, کعبہ کے بت توڑے تھے انہوں نے. اور کیا فرماتے ہیں کہ میرے اللہ کیفا تحیی الموتى, بولا اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. یہ عقیدہ توحید جناب ابراہیم علیہ السلام ہے جو بہت شکن ہے, اور جو اپنی قوم کے سامنے مختلف دلائل لے کر آتے ہیں توحید کو ثابت کرنے کے لیے, اللہ کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن جب اس مقام پر پہنچے تو کہتے ہیں اللہ کیفا تحیی الموتى, تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے اولم تؤمن ابراہیم, کیا تجھے ہم پر ایمان نہیں؟ نہیں میرے مولا ایمان ہے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, لیکن چاہتا یہ ہوں کہ میرے سامنے کچھ مردوں کو زندہ کر تاکہ میرے قلب کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ تو ہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. پھر وہ سارا واقعہ آپ کے پاس. لیکن یہ عقیدہ یہ ابراہیم کی توحید تھی. ابراہیم اس منزل پر فائز تھے کہ کہتے تھے مولا میرے سامنے ذرا مردوں کو زندہ کریں تاکہ میں دیکھ لوں اور میرے اطمینان قلب حاصل ہو جائے, مجھے اطمینان قلب حاصل ہو جائے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. مولا الموحدین امیر المومنین کی ذات ارشاد فرماتی ہے لو کشف الغطاء مزددت یقینا, اگر سارے کے سارے کائنات کے پردے ہٹا دیے جائیں میں علی امیر المومنین کی یقین میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. میں علی عقیدہ توحید کی اس منزل پر فائز ہوں, معرفت توحید کی اس کمال پر فائز ہوں جہاں پر نہ آدم پہنچ سکتا ہے, نہ ابراہیم پہنچ سکتے ہیں, نہ عیسیٰ پہنچ سکتے ہیں, نہ موسیٰ پہنچ سکتے ہیں, نہ نوح پہنچ سکتے ہیں. ایک سلوات پڑھیں امیر المومنین کی ذات.
محمد واجب پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا، اور یہ جملہ بھی آپ کی ذہن کے حوالے کر دوں، یہاں پر ہم سب نہج البلاغہ سے انس رکھنے والے بیٹھے ہیں، بلکہ سارے طلاب بھی وہ طالب علم انس ہو جس کا نہج البلاغہ سے اور صحیفہ سجادیہ سے انس نہ ہو، یقیناً سارے طلاب بیٹھے ہیں اور ساروں کا انس ہے نہج البلاغہ کے ساتھ اور صحیفہ سجادیہ کے ساتھ، کہ جس نے بھی معارف توحید حاصل کرنے ہو کائنات میں کسی کو بھی، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی، جملہ کہوں گا آگے انشاءاللہ آپ کی سماعتیں ہوئی میرے ساتھ لطف اندوز ہوں گی، کہ کسی کو بھی معارف توحید حاصل کرنے ہو نا، علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا تب توحید ملے گی۔ اور سید رضی علیہ الرحمہ نے نہج البلاغہ میں مولا کے کچھ خطبات اکٹھے کیے، کچھ مکتوبات اکٹھے کیے، کچھ نصائح اکٹھا کیے، تو نہج البلاغہ کے حوالے سے بھی جملہ کہنا چاہوں گا سید رضی کے بارے میں بھی، کہ نہج البلاغہ مولا کے سارے خطبات نہیں ہیں اس میں، یہ تو مشکول سید رضی ہے، جو جناب سید رضی نے امیر المومنین کے سامنے خیرات مانگی تھی تو مولا نے کچھ خطبات اور کچھ مکتوبات عطا کر دیے، وگرنہ مولا کے خطبے بہت زیادہ ہیں جو مختلف کتب میں موجود ہیں۔ سید رضی علیہ الرحمہ کی شان اور عظمت کتنی عظیم ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے عظیم گھرانے سے، علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی والدہ بڑی جلیلۃ القدر تھی۔ ایک واقعہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ ایک مخدرہ اپنے دو بچوں کو لے کر ایک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے حسن اور حسین کو، صلوات پڑھ لینا بحسنان شریف ہے، حسنین شریفین کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آتی ہیں اور شیخ مفید کے حوالے کرتے کہتے ہیں کہ شیخ مفید میرے ان دو بچوں کو علم دین اور علم فقہ پڑھاؤ۔ اسی وقت خواب سے شیخ مفید علیہ الرحمہ خواب سے بیدار ہو جاتے ہیں، تعجب حیرانگی کی حالت میں کہ یہ کیا خواب ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آئی ہیں اور حسن کو حسین کو لے کر آئی ہیں کہ شیخ مفید اے شیخ ان کو علم دین اور علم فقہ پڑھاؤ۔ اسی حیرانگی کی حالت میں تھے کہ صبح جب تدریس کے لیے نکلے باہر تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب سید رضی اور سید مرتضیٰ کی والدہ فاطمہ بنت الحسین ان کا نام ہے، کہ اپنے کنیزوں کی جھرمٹ میں ایک ہاتھ میں سید رضی کو لے کر ایک ہاتھ میں سید مرتضیٰ کو لے کر شیخ مفید علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ شیخ یہ میرے بیٹے ہیں دونوں، میں ان کو آپ کے حوالے کر رہی ہوں، آپ ان کو علم دین پڑھائیں۔ اب جب یہ منظر سامنے آیا تو شیخ مفید کو رات والا خواب یاد آ گیا، فوراً رونے لگے، رو رو کر وہ خواب فاطمہ بنت الحسین کو بھی سناتے ہیں، جتنی کنیزیں وہاں پر موجود ہیں سب خواب سنتے ہیں اور سب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ سید رضی اور سید مرتضیٰ کتنی عظمت اور شان کے مالک ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ان کے لیے ایک رات پہلے جناب شیخ مفید کو سفارش کر دی۔ اور پھر شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں نے خصوصی توجہ دی ان دونوں شاگردوں پر، سید رضی پر اور سید مرتضیٰ پر، اور میں نے ان کو پروان چڑھایا علمی لحاظ سے۔ ایک واقعہ ملتا ہے جناب سید رضی کے بارے میں کہ 10 سال کی عمر ہے اور مقدمات، جس طرح آپ لوگ مقدمات پڑھتے ہیں، ناو کا درس انہوں نے پڑھا، اس ناو کے درس کے استاد تھا ان کا عبداللہ سیرافی، شرح سیرہ بھی انہوں نے لکھی اور بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ناو صرف کی مشقیں ہو رہی تھی، اس طرح آپ لوگ کر کے ہیں ساری مشقیں ماشاءاللہ، تو میں نے کہا، استاد نے پوچھا کہ اذا قلنا رأیت عمر فما علامت النسب عمر، کہ استاد نے پوچھا کہ جب کہا جائے رأیت عمر تو اس پر علامت نسب کیا ہوگا؟ یہ یقیناً ادبیات کے سارے ماہر بیٹھے میرے سامنے اور چہرے کو بیٹھے ادبیات کے ماہر اور استاد لوگ بیٹھے ہیں کہ رأیت عمر میں علامت نسب کیا ہوگی؟ ہم ہوتے اور آپ ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ مفعول بن رہا ہے، لیکن سید رضی کہتے ہیں کہ بغض علی علامت نسب عمر ہے۔ وہ سارے استاد حیران ہو گئے کہ یہ سید رضی نے کس قسم کا جواب دیا ہے، کیونکہ نسب کے لیے علی کا بغض، نسب کیا ہوتا ہے جو بغض رکھے علی سے، تو یہ جناب سید رضی علیہ 10 سال کا یہ واقعہ، اور جنہیں سید رضی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب نہج البلاغہ میں
اکٹھے کیے خطبات. پہلا خطبہ ان کا کہ میرے مولا امیر المومنین ممبر پہ بیٹھے، ممبر سلوری پر، اور کسی نے کہا کہ مولا ہمارے سامنے ذرا معرفت توحید بیان کیجیے. میرے مولا شروع کرتے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماء اولادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفته ید محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاح برحمت وبتت بسحور میدان عرض. اول توحید اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال تصدیق به توحیده وکمال توحیده الاخلاص له وکمال الاخلاص له نفی صفات امراض شهادت كل صفت لنا غیر الموصوف وشهادت كل صفت لنا غیر الموصوف فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقد جزاه ومن جزاه فقد اشار اليه فمن اشار اليه فقد جاهله ومن جاهله فقد اداه ومن حده فقد كفره. میرے مولا فرماتے ہیں پہلے خطبے میں، اور جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، کی ساری حمد اس ہستی کے لیے ہے جس تک بولنے والوں کی رسائی نہیں. اور الحمد میں الف لام آپ کو پتہ ہے کہ استغراق ہے کہ تمام کی تمام حمدیں شامل ہے ذات کردگار کو جس تک بولنے والوں کی رسائی نہیں. ولا یحصی نعماء العادون، اس کی نعمتوں کو اگر گننا چاہے تو نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا. تعود نعمت اللہ فلا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. ایک دفعہ کی واقعہ ملتا ہے کہ رسول اصحاب کے درمیان بیٹھے تھے، شمس رسالت بیٹھا تھا اصحاب کے درمیان، اور رسول نے کہا، سارے اصحاب بڑے اصحاب بیٹھے تھے، بڑے اصحاب بیٹھے تھے. رسول نے کہا پہلے سے کہا، توجہ کیجئے گا، پہلے سے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کا شمار شروع کرو. اب پہلے والے نے گننا شروع کیا. کیا گنا جی؟ فخاذ من المعاش والعیاش والذریۃ والازدواج. جناب ابو بکر نے اللہ کی نعمتوں کا شمار شروع کیا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بیوی دی، بچے دیے، روزی دی، رزق دی، روٹی دی، دال دی، آٹا دیا. ٹھیک ہے. پھر جب چپ ہوئے نا تو میرے مولا نے کہا کہ علی آپ بیان کریں، علی نے کیا اللہ نے کیا نعمتیں عطا کی ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں ان اللہ خلقنی ولم اکن شیئا مذکورا، ہم کچھ بھی نہ تھے، اس نے ہمیں وجود بخشا. وجعلنی متفکرا، اور ہمیں فکر والا بنایا. وجعل فی سراجا منیرا، ہم میں اس نے سراج منیر قرار دیا. جب اتنی ساری طویل ایک روایت ہے، اور میں پوری روایت پڑھی، جب سارا کچھ پڑھ چکے ہیں جناب امیر المومنین، ساری شان بیان کر چکے، اللہ کی نعمتیں بیان کر چکے، پھر بھی رسول نے کہا علی اور بیان کیجئے. میرے مولا نے فرمایا ان تعدوا اللہ تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا. میرے مولا نے فرمایا صدقت یا علی، علی تو نے سچ کہا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں ہے. اب یہ معرفت کا فرق سمجھ لیجئے گا، چونکہ توحید پہ بات کر رہا ہوں. ایک اللہ کے رسول نے کہا نعمتیں گنو، تو انہوں نے ہماری طرح سے ہم آج کل کے طالب علم چکروں میں پڑے، یار شادیاں کم ہے، یار رزق کا مسئلہ ہے، یار روٹی نہیں ہوتی، یار بچوں کی یہ چیز پوری نہیں ہوتی، یار بچوں کی وہ چیز پوری نہیں ہوتی. اس نے بھی اسی طرح جس طرح ہم معرفت کی سطح پہ فائز ہیں وہ بھی اسی طرح تھے. تو اس نے کہا کہ روٹی دی، روزی دی، آٹا دیا، پانی دیا، رزق دیا، بچے دیے، اولاد دی، فلاں دیا. لیکن علی مولا کی معرفت دیکھیے گا، مولا فرماتے ہیں کچھ بھی نہ تھے، اس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا اور کمال تک لے کر گیا. اسے معرفت توحید کہتے ہیں جو علی بیان کر رہے ہیں. اسی وجہ سے میں کہا تھا کہ جس نے بھی توحید لینی ہے کائنات میں، جس نے بھی توحید لینی ہے، اور یہ کائنات میں جملہ بھی یاد رکھیے گا. میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے، بنا اور فلا، ہم ہی ہیں جس کی وجہ سے اللہ پہچانا گیا ہے، یہ ہم ہی ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی معرفت بیان ہو رہی ہے، اور ہم ہی ہیں بنا عبد اللہ، ہم ہی ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی عبادت نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے اللہ کی تسبیح و تقدیس نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ معرفت توحید امیر المومنین نے بیان فرمائی. پھر فرماتے ہیں ولا ینال غوث الفتن، نقل و فہم کی گہرائیاں اس تک پہنچ سکتی ہیں. الذی لیس لصفته حد محدود،
ولا نعت موجود، اس کے کمال ذاتی کی کوئی حد معین ہی نہیں ہے، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ موجود ہیں کہ اس کی توصیف کی جا سکے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے کہ کوئی وقت معین کیا جا سکے، نہ وہ شمار میں لایا جا سکتا ہے، ولا اجل ممدود، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں کہ کہیں پر ختم ہو جائے گا۔ فطر الخلائق بقدرت، اللہ نے تمام مخلوق کو اپنی قدرت سے خلق کیا، اللہ نے تمام مخلوق کو اپنی قدرت سے خلق کیا۔ اور جب آپ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا اللہ کی قدرت کیا ہے، میرے چھٹے مولا فرماتے ہیں نحن قدرت اللہ، ہم اللہ کی قدرت ہے، یہ ہماری وجہ سے ہی ساری کائنات کو خلق کیا۔ اور یہ تفصیلی خطبہ ہے، میں پورا پڑھوں گا تو پھر آپ لوگ ایسے ہی بور بیٹھے، میرے خیال میں جیسے آپ لوگ چہرے بڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیات زندہ باد، یزیدیات مردہ باد، نعرہ حیدری، عظمت محمد و آل محمد صلوات۔ تفصیلی خطبہ ہے، میں تو دو تین چیزیں ایسی لے کے آیا تھا، میں نے کہا چلو آج دل کھول کر مولا کی توحید بیان کرتے ہیں، یہ نہ ہو کہ بعض مشہد میں تو آپ کہیں کہ فقط ولایت اور فضائل اور مناقب بھی بیان ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بیان نہیں ہوتا۔ بھائی فضائل اور مناقب بھی اسی طرح، یہ توحید آخری روایت پر خصوصی غور کیجیے گا۔ ایک دفعہ ایک شخص، میں اس خطبے کو چھوڑ چکا ہوں، وہ خطبہ آپ یقیناً خود تلاوت کریں گے اور یقیناً بلکہ تلاوت کر چکے ہوں گے، اور آپ کے ذہن اذان عالیہ میں وہ سارے معارف اس کے پہلے خطبے کے موجود ہوں گے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ ایک مولا کے پاس ایک اور صحابی آیا، ذالب یمانی، بڑا فصیح و بلیغ تھا۔ اس نے بھی آ کر کہا کہ مولا حال رائے ربک، کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اب جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زینب، ہم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اور اس انداز میں دیکھا کہ ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اس کو، دل کی آنکھ کھلی ہو تو وہ اللہ دکھائی دیتا ہے، بصیرتیں کھلی ہو تو وہ اللہ دکھائی دیتا ہے، بصارتوں سے اللہ دکھائی نہیں دیتا۔ میرے مولا نے کچھ جملے ارشاد فرمائے، اس میں یہ بھی ایک حدیث ہے، کتاب توحید میں بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ مختلف کتابیں موجود ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں قالت بتشعیرہ المشاعر عرف انہ ان لا مشعر لہ، کہ اس نے احساس و شعور مخلوق میں رکھ کر یہ بتلا دیا کہ وہ خود اس احساس و شعور سے منزہ اور مبرہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں بتجہیرہ الجواہر عرف ان لا جوہر لہ، اس نے ماہیتوں کو ایجاد کر جوہروں کو ایجاد کر کے بتا دیا کہ خود وہ کسی جوہر کا مالک نہیں، وہ ہر جوہر سے منزہ اور مبرہ ہے۔ وَبِمُزَادَتِهِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ عُرِفَ أَن لَا ضِدَّ لَهُ، اس نے اشیاء کے درمیان ضدیت قائم کر کے بتا دیا کہ میری کوئی ضد نہیں ہے، نہ میری کوئی ند ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَبِمُقَارَنَتِهِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ، کہ چیزوں کو آپس میں ملا کر اور اللہ کرین لہو، یہ بتا دیا کہ میرا کوئی کرین اور کوئی ساتھی نہیں ہے۔ یہ سورہ توحید جسے آپ پڑھتے ہیں کل هو اللہ احد اللہ الصمد، اسی کی تفسیر ہے کہ نہ میرا کوئی ساتھی ہے، نہ میری کوئی ضد ہے، نہ میری کوئی ند ہے۔ پھر فرماتے ہیں زاد نور بظلمہ، اس نے نور کے مقابلے میں ظلمت بنائی، روشنی کے مقابلے میں تاریکی بنائی، خشکی کے مقابلے میں قریب بنائی، سخت کے مقابلے میں نرم بنایا، سردی کو گرمی کی ضد بنایا، مؤلفاً بین متعادیاتہا، اور پھر ضدوں کو بنانے کے بعد ان ضدوں کو آپس میں ملا دیا، ان ضدوں کو آپس میں ملا دیا۔ وہ ذات ہے جو ایک دوسرے کی متضاد چیزوں کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی ہے، مفرقاً بین متدانیاتہا، اور جو چیزیں آپس میں جڑی ہوتی تھی، ملی ہوتی تھی، ان کو آپس میں جدا کر دیا، وہ ذات ہے۔ فرماتے ہیں دالۃ بتفریقہا علی مفرقہا وبتعلیفہا علی مؤلفہا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو دو ضدوں کو اکٹھا کر رہا ہے اور دو ایک جیسی چیزوں کو آپس میں جدا کر رہا ہے کہ وہ مفرق بھی ہے اور مؤلف بھی ہے۔ اور اسی کی طرف میرے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وذالک قولہ ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، اور آپ نے ہر چیز میں جوڑے خلق کیے ہیں،
ایک نر ہے تو ایک مادہ ہے، ایک مذکر ہے تو ایک مؤنث ہے، ہر چیز میں ہم نے جوڑے خلق کر کے بتا دیا کہ ہم ہی خالق ہیں، ہم ہی مالک ہیں، ہم ہی قادر ہیں، ہم ہی ہر چیز کی قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور یہ دیکھیے گا جملہ آپ کی معزز سماعتوں کے حوالے کر جو کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ضد ہیں اور اللہ نے ان کو اکٹھا کر کے رکھ دیا۔ اور مولا امیر کی ذات وہ ہے جو جامع الاضداد ہے، جس میں مختلف ضدیں آ کر جمع ہو گئی۔ اور یہ میرا جملہ نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کے امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں جس میں تین ایسی صفتیں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ جو کائنات میں کسی جگہ پر بھی ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اجتماعت لہ ثلاثۃ مع ثلاثۃ، جس کے وجود مقدس میں تین ایسی چیزیں جمع ہو گئی ہیں کہ لا یجتمعان قط الا احد من بنی آدم میں کسی کے وجود میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ کیا ہے؟ الجود مع الفقر، فقر بھی تھا لیکن میرے مولا بڑے سخی تھے۔ الشجاعت مع الرائے، اشجاع العرب بھی تھا لیکن صاحب تدبر بھی تھا، صاحب تفکر بھی تھا، صاحب راہ بھی تھا۔ والعلم مع العمل، جہاں علم ٹھاٹھے مارتا سمندر امیر المومنین کے وجود میں تھا، وہی عامل بعمل بھی تھے، عمل کرنے والے بھی تھے۔ اور یہ شیخ علامہ مفتی جعفر آل اللہ مقامہ نے اسی کی تفسیر میں تشریح میں جا کر لکھا کہ ہر صفت ایک خاص مزاج کو چاہتی ہے، ہر صفت ایک خاص مزاج کو چاہتی ہے۔ مثلا اگر رحم دلی ہے تو وہ ایک خاص مزاج کو چاہتی ہے، جس وجود میں اسے وہ خاص مزاج، اپنا ہم مزاج طبیعت ملے گی تو وہ رحم دلی اس وجود میں اپنا مسکن بنا لے گی، اس وجود کو اپنا گھر بنا لے گی، اور پھر لوگ کہیں گے کہ فلاں شخص بڑا رحم دل تھا۔ اسی طرح شجاعت یہ صفت ہے، وہاں پر جو اس کی ہم مزاج طبیعت ملے گی یہ وہاں پر اپنا مسکن بنا لے گی۔ پہلی چیز جو شجاعت مع الرائے یا شجاعت مع الفقر، ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ رحم دلی اور شجاعت کبھی ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جو رحم دل ہوتا ہے اس کے دل میں ہر وقت آتا ہے کہ یار کسی بندے کو دیکھتا ہے تو وہ ہر وقت آنسو ہی بہاتا رہتا ہے کہ کاش اس بندے کا مسئلہ حل ہو جائے، کاش اس بندے کی مشکل حل ہو جائے، کاش میرے پاس کچھ ہوتا میں اس کو دیکھتا تاکہ اس کی پرابلم حل ہو جائے۔ لیکن شجاعت جو ہوتا ہے سید سلیم شاہ صاحب کی طرح جو ہر وقت لڑنے پڑنے کے لیے تیار رہتا ہے، جھگڑنے کے لیے تیار رہتا ہے، البتہ معذرت خاصیت یعنی طبیعت ایسی ہوتی ہے اس کی کہ وہ تیار رہتا ہے ہر وقت لڑائی اور البتہ دین کے لیے لڑنا بھی عبادت ہے۔ اس وجہ سے سلیم شاہ صاحب کے لیے میں نے کہا ایک سوال تو شجاعت اور رحم دلی ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ علی کا وجود ایسا ہے کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ وہاں جا کر خود دیکھ لیجیے کتنی مثالوں نے دی۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ علی ایسا قریب تھا، جنگ کرتے کرتے کسی نے تلوار مانگ لی، مولا نے تلوار دے دی۔ اور شجاعت کے لحاظ سے تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ شجاع العرب فرماتے ہیں کہ سارے کا سارا عرب میرے مقابلے میں علی کے مقابلے میں آ جائے، علی کو پشت کرتا نہیں دیکھیں گے۔ لوگوں نے کہا تھا کہ علی مولا آپ کا گھوڑا بڑا ہلکا سا ہے، بڑا نرم سا ہے، یہ تھوڑا سا چینج کر لیں، آپ ولی اللہ ہیں، اللہ کے امیر ہیں، امیر المومنین ہیں، مومنوں کے امیر ہیں، چینج کر لیں، اچھی سواری اختیار کریں۔ مولا نے کہا کہ اچھے گھوڑے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے، اس کو ضرورت پڑتی ہے جو میدان جنگ میں یا فرار کرے یا فرار کرنے والے کے پیچھے بھاگے۔ علی نہ فرار کرنے والا ہے اور نہ فرار کرنے والے کے پیچھے بھاگنے والا ہے۔ اب یہ ساری توحید ہے، بہت ساری روایتیں تھیں لیکن مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے اور بندے بھی تھک گئے ہیں، تھک گئے تو سے بات پڑھنے آتا ہے۔ بس یہ روایت سننے کے مجھے پتہ چل گیا کہ آپ تھک گئے ہیں۔ امام رضا مولا سے کسی نے آ کے پوچھا کہ مولا جس فطرت پر اللہ نے ہر انسان کو خلق کیا ہے وہ فطرت کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، وہ فطرت
کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین. لا الہ فطرت، محمد الرسول اللہ فطرت، علی امیر المومنین فطرت. اگر یہاں پر رک جاتے نا میرے جناب عالم محمد امام رضا مولا تو بڑی بات تھی. ہم کہتے کہ لا الہ بھی فطرت میں شامل، محمد رسول اللہ بھی فطرت میں شامل، علی ولی اللہ بھی فطرت میں شامل. میرے مولا نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے. الہ ہونا التوحید، لا الہ کے سفر سے یہ توحید شروع ہوتی ہے، علی ولی اللہ تک پہنچتی ہے. اگر کسی کے وجود میں علی ولی اللہ نہیں تو وہ فطرت کا باغی ہے، فطرت سے انکار کر رہا ہے. یہ توحید ہے. اس وجہ سے عالم محمد نیشاپور کے جلسے میں جلسہ کہہ رہا ہوں، نیشاپور کے جلسے میں ارشاد فرمایا تھا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل آمن من عذاب، جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا عذاب میں بچ کر لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ فقط لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کافی ہوگا. فرمایا بشرطہا و شروطہا و ادا من شروطہا. میں عالم محمد رضا مولا توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. ہمیں قبول نہ کیا گیا، توحید قبول نہ ہوگی. جس کی توحید قبول نہیں وہ کیسا مسلمان اور کیسا موحد. الہ ہونا التوحید. اسی توحید کو بتانے کے لیے اور اسی توحید کو بچانے کے لیے حسین نے اپنی بہنوں کے ساتھ کربلا کا سفر. تھوڑے دنوں کا مہمان رہ گئے حسین، 3 راتوں کا مزید مہمان ہے. اور آج 6 محرم کا سورج طلوع ہو چکا اور 6 محرم کا دن خاص ہے میرے شہزادہ علی اصغر کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج خواتین نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کیا، کہتی ہوگی کہ رباب تیرے اصغر پر قربان کرنے کے لیے ہم اپنی قربانیاں لے آئی ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے ہر بچے کو تیار کیا ہے، سفید کپڑے پہنائے، سفید لباس بنایا، ماتھے پہ پٹی باندھی، یا علی اصغر لکھا ہوا تھا. میں کہتا ہوں تعجب نہ ہو کہ رباب آواز دے کر کہتی ہو اے کنیزان زہرا آپ پر ہمارا سلام ہو، لیکن میرا اصغر تو کربلا میں پانی پی کر سو رہا ہے. تمہارے بیٹے کو اللہ سلامت رکھے، اسے اصغر کا آزادار بنائے. یہ چونکہ شب جمعہ ہے اور یہ باب الحوائج ہے جناب علی اصغر. 4 باب الحوائج ملتے ہیں نا آپ کی تاریخ میں، تاریخ کے تشیع میں. جناب عباس مولا، جناب موسیٰ کاظم مولا، جناب مسلم ابن عقیل اور جناب علی اصغر. یہ تمام باب الحوائج میں سب سے چھوٹا ہے لیکن باب الحوائج ہے. ہر کسی کی حاجتیں پوری کرتا ہے کہ شہزادہ علی اصغر. اتنا کوئی اس کا وجود عظیم ہے کہ کائنات کا کوئی بھی شخص اس سے متوسل ہو جائے یہ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، یہ چھوٹا سی سن میں ہونے کے باوجود. اور یہ مسائل سخت ہے جناب علی اصغر علیہ السلام کی کہ جب مختار کے پاس آیا نا، مختار کا جب جناب سجاد کے پاس آیا نا مختار کا نمائندہ کچھ سارے لے کر، تو جناب سجاد نے مختار کو دعائیں دی اور جب یہ جانے لگا تو جناب سجاد رو کر پوچھتے ہیں یہ تو بتا اصغر کا قاتل ابھی زندہ ہے؟ یہ رو کر کہتا کہ مولا آپ نے اکبر کے قاتل کا نہیں کہا، قاسم کے قاتل کا نہیں کہا، اصغر کے قاتل کا کیوں کہا؟ جناب سجاد رو کر کہتے ہیں کہ باقی جتنی بیوی ہیں نا ہماری وہ ساری سائے میں بھی بیٹھتی ہیں اور ٹھنڈا پانی بھی پی لیتی ہیں، لیکن اصغر کی ماں ایسی ہستی ہے جو جب سے کربلا سے واپس آئی ہے نہ سائے میں بیٹھتی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے. مختار سے کہنا جلد اصغر کے قاتل کا انتقام لے. جب یہ شخص پہنچا نا جناب مختار کے پاس اور مختار کو جناب سجاد کے سلام بخش کیے، سلام دینے کے بعد کہتا ہے جناب مختار مولا نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ اصغر کے قاتلوں کا جلد انتقام لینا ہے. جناب مختار نے فوراً اصغر کے قاتل سے انتقام لینا شروع کیا. اور جب یہ قاتل آئے نا مختار کے دربار میں تو مختار نے پوچھا اس حرملہ لانتی سے بتا تو نے کیا کیا کربلا میں، ایسا کیا کیا تو نے کہ آج اصغر کی ماں نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے نہ سائے میں بیٹھتی ہے.
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مناجات ہے، رونے کی رات اور گریہ کرنے کی رات ہے. ہم حسین کے اصغر پہ رو رہے ہیں اور حسین سے کہیں کہ مولا آپ کے اصغر کا واسطہ ہماری تمام حاجات پوری فرما. میرے مولا ہماری سب سے بڑی حاجت ہے تیرے وہ بیٹا جو پردہ غیب میں موجود ہے، اللہ اس کا جل ظہور فرمائے. میرے مولا ہمیں اپنے امام زمان کا حقیقی منتظر بنا دے. جب مختار کے سامنے حرملہ آیا نا، حرملہ سے پوچھا مختار نے، اے لعنتی بتا تو صحیح تو نے کیا کیا ہے کربلا میں. اس نے اپنا جرم چھپانے کے لیے کہا کہ میرے پاس فقط 3 تیر تھے، وہ میں نے 3 تیر چلائے. مختار کہتا ہے بتا وہ 3 تیر تو نے کہاں کہاں چلائے؟ وہ کہتا پہلا تیر میں نے چلایا ہے مشق سکینہ پر، دوسرا تیر چلایا ہے میں نے سینہ حسین پر، تیسرا تیر میں نے چلایا ہے علی اصغر کے گلے پر. ذوبہ من الوزن الی الوزن. حسین اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک زخمی ہو گئے. جب جناب 7 محرم کو پانی بند ہوا، 3 دن کا پیاسا علی اصغر پیاس برداشت نہ کر سکا. جب رباب نے اصغر کی حالت دیکھی نہ، تڑپ رہا تھا اصغر پیاس کی وجہ سے، کہ حسین بابا کو بلا کر کہتے ہیں یا حسین، سردار حسین، آقا حسین، ان ھذا طفلی یتلذذ من العطش. یہ ہمارا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، پیاس سے تم بخود ہوئے جا رہا ہے. جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے، مچھلی تم بخود ہوتی ہے، تڑپ جاتی ہے، میرا بچہ اس طرح تڑپ رہا ہے. جناب حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، سینے سے لگایا ہوگا. میرا دل یہ کہتا ہے معصوم بچہ تھا نا علی اصغر، سینے سے لگایا ہوگا، سارے جسم کی بوسے دیے ہوں گے. حسین نے اصغر کے لے کر آئے میدان کربلا میں، اشقیاء کے سامنے لے کر آئے. عمر ابن سعد اپنی فوج میں کھڑا ہو کر کہتا ہے دیکھا حسین نے شکست مان لی، حسین قرآن لے کر آ رہا ہے. لیکن جب جناب علی اصغر کو حسین میدان میں لے کر آتے ہیں، کہتے عمر ابن سعد تجھے ہم پر رحم نہیں آتا، اس چھوٹے بچے پر رحم کر. یہ میرا بیٹا، یہ میرا شہزادہ 6 مہینے کا ہے، 3 دن سے پیاسا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، تیری دشمنی میرے ساتھ ہے، اصغر کا کیا قصور؟ او اصغر کو تھوڑا سا پانی پلا دے، میرا اصغر بچ جائے. تجزیہ نگاروں نے لکھا کہ اگر کربلا میں 2 ہستیوں کو پانی مل بھی جاتا نا تو یہ کربلا میں روز عاشورہ شہید ہو جاتی. پہلی ہستی ہے حسین اور دوسری ہستی ہے علی اصغر. کہتے ہیں ان کے جگر ہی ختم ہو چکے تھے پیاس کی وجہ سے. یہ اگر ان کو پانی مل بھی جاتا یہ روز عاشور شہید ہو جاتے، اس دنیا سے چلے جاتے. جب یہ علی اصغر کو لے کر امام حسین فوجی اشقیاء کے سامنے آئے نا تو عمر بن سعد کہتا ہے کہ اصغر خود پانی مانگے گا تو ہم پانی دیں گے، وگرنہ ہم پانی نہیں دیں گے. جناب حسین نے اپنے لب جناب علی اصغر کے کانوں کے قریب کیے، کہتے ہیں اصغر بیٹا حجت تمام کر. اب اصغر کے پیاسے ہونٹ ہیں، اصغر نے اپنی چھوٹی سی زبان نکال کر پیاسے لبوں پر پھیری. جب یہ منظر اشقیاء کی فوجوں نے دیکھا نا، ہر کوئی رونا شروع، ہر کسی نے رونا شروع کر دیا. تلواریں گر گئی، نیزے گر گئے. عمر ابن سعد کی طرف دیکھ کر کہتے عمر ابن سعد یہ ظلم ہے، علی اصغر کا کیا قصور ہے؟ ہماری جنگ تو حسین کے ساتھ ہے، اس اصغر کو پانی پلا دے، اس کے ساتھ کیا ہماری جنگ ہے؟ یہ تو معصوم سا بچہ ہے، اس کو کتنا پانی چاہیے. جب عمر ابن سعد نے دیکھا نا کہ فوج میں بغاوت ہو رہی ہے، فوراً حرملہ کو بلایا. حرملہ تیر کمان نکال، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر. اس لعنتی نے ایک تیر کمان نکالا، تیر کو کمان میں ڈالا. 2-3 مرتبہ کمان سے تیر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تیر چلا نہیں پاتا. عمر ابن سعد کہتے دیکھتا کیا ہے، کس وجہ سے تیر نہیں چلا پا رہا؟ وہ یہ کہتے ہیں لعنتی دیکھ، تجھے جو منظر میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا. جیسے ہی میں تیر کمان میں ڈالتا ہوں سامنے خیمے سے ایک بے قرار بے چین آ جاتی ہے. کہتی ہے حرملہ اپنا تیر بھی دیکھ، وہ میرے اصغر کا گلا بھی دیکھ. اس لعنتی نے تیر چلایا اور تیر اصغر کے گلے پر لگا. ذوبہ من الوزن الی الوزن. اس حسین کا اصغر شہید ہو گیا، حسین کا اصغر مارا گیا، حسین کا اصغر قتل ہو گیا. اب حسین اس معصوم سے لاشی کو لے کر غیان کی طرف بڑھتے ہیں.
7 مرتبہ پڑھتے ہیں پھر واپس آتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائی و تسلیم الامر اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں 7 مرتبہ پیچھے بڑھتے ہیں علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ 7 مرتبہ آگے بڑھنا 7 مرتبہ پیچھے ہٹنا اس وجہ سے تھا حسین چاہتے یہ تھے کہ اللہ جانے اصغر کی ماں کیسے دیکھے گی اصغر کو ماں کی دامن میں چھپایا خیمے میں آئے جیسے خیمے میں آئے سب سے پہلا سوال سکینہ نے کیا سکینہ کہتی ہے بابا میرے اصغر نے پانی پی لیا اجرکم اللہ سکینہ کہتی ہے بابا میرے اصغر نے پانی پی لیا جناب حسین مولا نے ابا کا دامن ہٹایا ہاں بیٹا تیرے اصغر نے ہمیشہ کے لیے پانی پی لیا اور جب ماں نے یہ منظر دیکھا ماں نے ایک بہن کیا ماں کہتی ہے مثلو کا تنہر اولی اصغر تیرے جیسے بھی بلا نہر کیے جاتے ہیں اجرکم اللہ اب حسین مولا اس چھوٹے بچے کا لاشا لے کر کربلا کی جگہ کربلا کی زمین پر آتے ہیں جہاں ایک جگہ دیکھتے ہیں جہاں پہ نرم زمین ہے حسین نے تلوار کے ساتھ اصغر کی قبر کھودنا شروع کی اصغر کو قبر میں لٹانا چاہتے ہیں لیکن دل پر پتہ نہیں کیا گزرتی ہے حسین کی حسین ایک مرتبہ واپس کر لیتے ہیں پھر رکھنا چاہتے ہیں حسین اصغر کی لاشے کو اصغر کا لاشا رکھ نہیں سکتے آخر حسین نے اصغر کو دفنا دیا علماء لکھتے ہیں کہ حسین نے اصغر کو دفنایا کیوں کہتے ہیں کہ حسین کو پتا تھا حسین جانتے تھے کربلا کی زمین بڑی گرم ہے اصغر کا جسم بڑا معصوم ہے اصغر کا جسم بڑا نازک ہے اصغر کا جسم یہ کربلا کی گرم ریت کو برداشت نہیں کر سکتا دوسری وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں حسین کو علم تھا عصر عاشور ہر شہید کا سر کاٹا جائے گا حسین چاہتے تھے اصغر کا سر بچ جائے تیسری وجہ علماء یہ لکھتے ہیں حسین کو علم تھا عصر عاشور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے حسین اصغر کا لاشا دفنا کر چاہتے یہ تھے اصغر کا پاک جسم معصوم جسم بچ جائے گھوڑوں کی ٹانگوں سے بچ جائے لیکن افسوس حسین کی کوئی خواہش پوری نہ ہو سکی جب شہداء کے سر کاٹے گئے عمر بن سعد کہتا ہے ایک سر کم ہے وہ حسین کے اصغر کا سر ہے اس عمر بن سعد نے گھوڑوں کا ایک لشکر تیار کیا ایک دستہ تیار ہوا اور جن کے ہاتھوں میں نیزے دیے گئے اور ان سے کہا گیا کہ زمین کربلا کو نیزوں کے ساتھ گرماؤ اب یہ دستہ تھا ان کے ہاتھ میں نیزے تھے یہ زمین کربلا کو گرماتے جاتے تھے اچانک ایک نیزے سے اصغر کا بدن الجھا نیزہ اکیلا باہر نہ آیا اصغر کا بدن باہر آیا اصغر کے بدن کو کس داخلے خنجر سے اصغر کا سر تن سے جدا کیا جدا کرنے کے بعد لاش اصغر کو حسین کے سینے پہ ڈال دیا پھر کیا ہوا